بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام انسانیت کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر یاد رہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات کا تقابل نہ کر لیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنے سے پہلے اسلام سے پہلے عربوں کی کیفیت کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عربوں کے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور اقتصادی حالات پر تفصیلی بات کریں گے، لہٰذا اس نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، طلوع اسلام سے قبل عرب کی حالت ہر لحاظ سے ناگفتہ بات تھی۔ ملک میں بدحالی، بدنظمی اور جاہلیت کا دورہ تھا۔ سیاسی استحکام اور مرکزیت کا فقدان تھا۔ اسلام سے قبل کے زمانے کو مورخین زمانہ جاہلیت قرار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے قبل از اسلام عربوں کے سیاسی حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، 571 سن عیسوی میں ظہور قدسی کے وقت عرب کی سیاسی حالت عجیب و غریب صورت کی حامل تھی۔ سارے ملک میں سیاسی انتشار اور لامرکزیت کا دورہ تھا۔ سارا ملک مختلف حصوں میں منقسم تھا، جہاں قبائلی سردار اور کئی ایک خود مختار بادشاہ حکمران تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا جو کہ شیخ کہلاتا تھا۔ اگرچہ ان میں سے اکثر کسی بادشاہ کے تابع حکمران تھے، لیکن وہ اپنی داخلی آزادی اور جذبہ حریت کو ہر حال میں برقرار رکھتے تھے، اور یہی ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نصب العین تھا۔ محترم ناظرین، ہر سردار اپنے قبیلے میں سے ہوتا تھا۔ جمہوری اصول کے مطابق قبیلہ کا وہی شخص اس کا منصب جلیلہ پر فائز ہو سکتا تھا جو اکثریت کا لیڈر ہو اور شجاعت، بردباری، مہمان نوازی اور فیاضی میں ممتاز حیثیت کا حامل ہو۔ امن کے زمانے میں قبیلے کا سردار قبیلے کا نگران ہوتا تھا اور اپنے لوگوں کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا، اور جنگ کی صورت میں بھی وہی سپہ سالار ہوتا تھا۔ قبیلے کے افراد ایک دوسرے سے رشتہ محبت اور خلوص میں منسلک ہوتے تھے، لیکن یہیں پر دوسری طرف دوسرے قبیلوں سے ان کی زبردست دشمنی رہتی تھی۔ اپنے قبیلے کی عزت و حرمت کے لیے وہ ہر آدمی اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار رہتا تھا۔ بعض طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو زیر نگین کر لیتے اور ان سے خراج بھی وصول کرتے۔ اقتصادی وجوہات کی بنا پر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے افراد کو لوٹ مار کرنے اور قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے وقت سیاسی لحاظ سے سرزمین عرب، جنوبی عرب، وسطی عرب اور شمالی عرب 3 حصوں میں منقسم تھی۔ محترم ناظرین، قبل از اسلام جنوبی عرب میں قحطانی قبائل کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں جنوبی عرب کی عظیم و شان حمیری حکومت کو حبشہ کے بادشاہ نے شکست دے کر یمن پر اپنا تسلط جما لیا اور ابرہہ کو یمن کا حاکم مقرر کیا۔ ابرہہ عیسائیت کا حامی تھا۔ اس نے قریش مکہ کے سردار عبد المطلب سے ناراض ہو کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے 570 عیسوی میں مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ اس کا لشکر ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کی فوج کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کی مہم ناکامی سے دوچار ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ابرہہ کی ساری فوج نیست و نابود ہو گئی۔ ایران کے بادشاہ خسرو اول کجکلا کے عہد میں سسپانیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح طلوع اسلام کے وقت
یمن اپنی سیاسی خود مختاری کھو چکا تھا اور وہ ایرانی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ محترم ناظرین، وسطی عرب تہذیب و تمدن اور مرکزیت سے یکسر نابلد تھا۔ اس علاقے کا بے آب و گیا صحرا عرب قبائل کے لیے قدرتی محافظ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وسطی عرب کا علاقہ حجاز اور نجد پر مشتمل تھا، جن کی تمام آبادی مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتی تھی۔ حجاز میں قبیلہ قریش کو برتری حاصل تھی اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے وہ تمام قبائل میں معزز و محترم سمجھے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ بات کرتے ہیں شمالی عرب کی۔ 3 صدی عیسوی میں چند قحطانی قبائل یمن کے علاقے سے ترک وطن کر کے شمالی عرب میں آباد ہو گئے۔ وہ اعلیٰ تہذیب و تمدن کے حامل تھے۔ انہوں نے اس علاقے میں 2 قابل ذکر حکومتوں کی بنیاد ڈالی جو طلوع اسلام تک قائم رہیں۔ ان میں سے ایک حکومت غسان تھی۔ یہ شمال مغربی عرب میں قائم تھی اور سرحد شام سے ملحق تھی، اس لیے بہت جلد یہ حکومت رومی حکومت کی باجگرار بن گئی اور غسانی بادشاہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ شمالی عرب کی دوسری بڑی حکومت لخمی حکومت تھی جو شمال مشرق میں قائم تھی اور جس کا پایا تخت ہیرا تھا۔ اس کی سرحدیں عراق سے ملتی تھیں۔ چنانچہ یہ حکومت ساسانی حکومت کے زیر اقتدار آ گئی۔ چونکہ ساسانی اور رومی حکومتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں، اس لیے غسانی اور لخمی فرمانروا بھی برسر پیکار رہتے تھے۔ الغرض طلوع اسلام کے وقت عرب میں سیاسی انتشار اور لامرکزیت کا دورہ تھا۔ محترم ناظرین، آپ بات کرتے ہیں عربوں کے مذہبی حالات کے حوالے سے۔ طلوع اسلام سے قبل اہل عرب کے مذہبی حالات عجیب و غریب تھے۔ سرزمین عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام توحید الہی اور رشد و ہدایت کا پیغام سنا گئے تھے۔ خدائے واحد کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ اہل عرب کا دینی مرکز تھا۔ ہزارہ لوگ ہر سال حج اور طواف کے لیے آتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کا نام عرب سے اٹھ گیا اور بت پرستی کی قبیح رسوم اور بے ہدہ خیالات نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اسلام سے قبل عرب کے بیشتر لوگ مختلف مذاہب اور عقیدے رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، عربوں کے زیادہ تر لوگ بت پرست تھے۔ وہ پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور ان کی پرستش کرتے، دکھ درد میں ان سے مدد مانگتے۔ وہ اپنے بتوں کی صورتوں کی تشکیل اپنے تصورات کے تحت کرتے۔ بتوں کے علاوہ سورج، چاند، ستارے اور ہوا کی بھی پرستش کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے پتھروں کے ٹکڑوں، درختوں اور ریت کے تودوں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ وہ خدا کی وحدانیت، انسانی روح کی لاپانیت اور روز قیامت کے قائل نہ تھے۔ صرف مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خدا کی وحدانیت کو پہچانتے تھے۔ پرستش کے لیے ہر قبیلے اور ہر شہر کا اپنا ایک علیحدہ دیوتا اور دیوی ہوتی تھی۔ سارے عرب میں ان بتوں کی تعداد لامحدود تھی۔ صرف خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے، لیکن ان میں سے صرف چند ایک ہی نمایاں اہمیت کے حامل تھے۔ ان میں لات طائف کے مقام پر نصب تھا اور قبیلہ ثقیف کا معبود تھا۔ منات مدینہ منورہ میں نواح میں تھا اور اوس و خجرج اس کی پرستش کرتے تھے۔ عزا کا بت مکہ معظمہ میں نصب تھا۔ قبیلہ قریش و کنانا اس کی عبادت کیا کرتے۔ عرب ان تینوں بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت اور بڑا بت حبل تھا، جو کہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا اور تمام عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اہل عرب اس قدر مطلون مزاج واقع ہوئے تھے کہ اگر کوئی پہلے سے زیادہ خوبصورت پتھر ملتا تو اسے اپنا معبود بنا لیتے اور پہلے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ اگر ایندھن کی ضرورت ہوتی تو لکڑی کے بت ہی کو توڑ کر جلا لیتے۔ کہیں شوق ہوا تو آٹے کا صنم بنا لیا، پھر اگر بھوک لگتی تو اسے ہی توڑ پھوڑ کر اپنے پیٹ کا ایندھن بنا لیتے۔ محترم ناظرین، بت پرستوں کے علاوہ عرب میں کچھ لوگ ملحد بھی تھے، جو خدا کی ذات اور آخرت کے منکر اور مذہب کے سرے سے ہی قائل نہ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا قدیم ہے اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ خود بخود ہی ہو رہا ہے اور اسی طرح مسلسل ہوتا رہے گا۔ محترم ناظرین، ملحد کے علاوہ عربوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے، لیکن اس بارے میں عجیب و غریب عقائد اور خیالات رکھتے تھے۔
مثال کے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی انسان کی طرح ایک جسمانی پیکر سمجھتے تھے اور جنوں اور فرشتوں کو اس کے بیٹے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ محترم ناظرین، عرب کے بعض زرخیز حصوں مثلا مدینہ، خیبر اور حجاز میں یہود کی آبادیاں بھی تھیں جن کا ذریعہ معاش زراعت، دستکاری، تجارت اور سود خوری تھا۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مسخ کر ڈالا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ امت ہیں اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر کچھ افراد دوزخ میں گئے بھی تو فقط گنتی کے 2-4 روز ہی وہاں پر رہیں گے۔ یہود کے علماء بہت خود غرض اور دنیا پرست تھے۔ انہوں نے تورات میں ترمیمیں کر دیں اور اپنے مفاد اور مطلب برداری کی خاطر ساری قوم کو مبتلا فریب کر رکھا تھا۔ محترم ناظرین، اسی طرح عرب میں عیسائیت کے حامی بھی تھے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور ان کی آسمانی کتاب انجیل کو اپنی ہدایت و رہنمائی کی کتاب سمجھتے تھے، لیکن یہودیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے مذہب کا ڈھانچہ بدل ڈالا۔ انہوں نے بھی عیسائیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی گمراہی کا شکار تھے۔ محترم ناظرین، عرب میں مجوسیت اور آتش پرست بھی آباد تھے۔ طلوع اسلام سے قبل مجوسیت ایران کا مذہب تھا۔ اس کے پیروکار آتش پرست تھے۔ ایرانی اثرات کے ماتحت شمال مشرقی عرب قبائل نے مجوسیت کو اپنا لیا۔ ان میں بنو تمیم اور بنو لخم خالص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اندرونی عرب میں بھی مجوسیت کے پیروکار کہیں کہیں پر موجود تھے۔ مجوسی دراصل 2 خداؤں کو مانتے تھے، اس لیے ان کے مذہب کو شنویت بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا خدا ہے۔ نیکی کے خدا کو وہ یزداں اور بدی کے خدا کو ارحمن کہتے تھے۔ روشنی کو خیر کا مظہر اور تاریکی کو شر کا مسکن سمجھتے تھے۔ آگ کو خدا کا نور اور نیکی کی علامت جان کر پوجتے تھے۔ محترم ناظرین، ان سب کے ساتھ ساتھ بعض نیک طبع افراد بھی عرب میں موجود تھے جن پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ جہالت نے دین کی حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ حق پسند لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جستجو میں رہتے تھے اور ان کے نام سے بالعموم حسیفی کہلاتے تھے۔ یہ لوگ توحید خالص کے قائل تھے۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں زید بن عمرو، عبداللہ بن حجش، امیہ بن ابی سلط اور ورقہ بن نوفل خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان میں سے ورقہ بن نوفل نے بعد میں عیسائیت کو اپنا لیا تھا۔ محترم ناظرین، گو کہ عرب میں ہر قسم کے مذاہب موجود تھے جن میں یہودیت اور عیسائیت جیسے الہامی مذہب بھی شامل تھے، لیکن وہ اپنی اصل صورت کھو چکے تھے۔ اس دور میں کفر و شرک اور مذہب میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ توحید جو ہر مذہب کا بنیادی اصول ہے، اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور عرب میں بسنے والے تقریباً تمام کے تمام لوگ ہی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ محترم ناظرین، اسلام کی مذہبی حالات کے بعد اب اہل عرب کے معاشرتی حالات بیان کرتے ہیں۔ قبل اسلام تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ یمن معاشرتی لحاظ سے اوج و کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ علاقے بھی جو ایران اور شام کے متصل واقع تھے وہ تمام کے تمام ترقی یافتہ تھے، لیکن عرب کے اندرونی علاقوں کی حالت نہایت ہی ناگفتہ بات تھی۔ تو مدنی لحاظ سے عرب سوسائٹی امیر، متوسط اور غریب 3 قسم کے طبقوں پر مشتمل تھی، مگر زیادہ تر لوگ وہاں پر غریب آباد تھے۔ قدیم یونانیوں کی طرح عرب میں بھی غلامی کا رواج عام تھا۔ لونڈیوں اور غلاموں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آقا اپنے غلاموں سے طرح طرح کے کام لیتے اور ان کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک روا رکھتے۔ غلام سوسائٹی کا مظلوم ترین طبقہ تھا۔ آبادی کے لحاظ سے عرب سوسائٹی ہجری اور بدوی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہجری وہ لوگ تھے جو شہروں میں مستقل مکانات میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اقتصادی لحاظ سے نسبتاً خوشحال تھے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت اور زراعت تھا۔ یہ لوگ مکہ، مدینہ اور طائف جیسے بارونق اور آباد شہروں میں سکونت پذیر تھے اور اخلاق و عادات میں بھی بدوؤں سے بہتر تھے۔ محترم ناظرین، بدوی لوگ وہ تھے جو خانہ بدوش تھے اور وسیع و عریض صحرا اور جنگل میں رہتے تھے اور نخلستانوں اور چراگاہوں کی تلاش میں عموماً ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں
زندگی گزارتے تھے۔ اقتصادی لحاظ سے یہ انتہائی مفلس اور نادار تھے۔ اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اہل عرب شجاعت و جوانمردی میں فقید المثال تھے۔ عزت نفس کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتے اور ہر حالت میں اپنی آزادی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے۔ وفائے عہد، مہمان نوازی، بہادری، وفاداری اور وطن پرستی ان کے معاشرتی کردار کے نمایاں اوصاف تھے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بے رحمی، شراب خوری، جہالت، سود خوری، توہم پرستی، جنسی بے راہ روی اور قمار بازی جیسی بری عادات بھی موجود تھی۔ شراب سے مدہوش ہو کر بے حیائی کی باتیں کرنا ان کے نزدیک ذرا بھی معیوب نہ تھا۔ ان کے معاشرے میں تعداد ازدواج پر قطعاً کوئی پابندی نہ تھی، بلکہ عورتوں کو اشیائے خرید و فروخت کی طرح ایک عام اور حقیر شے سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ عورت عرب معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ بن کر رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی اکثر دفن کر دیا کرتے تھے۔ غرض کے فسق و فجور اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ روسا اپنی بڑی تعداد میں شادیاں کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو جائیداد کے طور پر ورثہ میں پاتا اور بطور داشتہ اپنے پاس رکھتا۔ محترم ناظرین، اہل عرب تمدنی لحاظ سے ضعیف الاعتقاد بھی تھے اور طرح طرح کی توہم پرستیوں میں مبتلا تھے۔ خبیث روحوں، جنوں اور دیوتاؤں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اکثر بیماریوں اور جانوروں کے اٹھنے سے بھی اچھا اور برا شگون لیتے تھے۔ وہ اپنے معبود کی قربان گاہ پر اکثر انسانی جانوں کی قربانی پیش کرتے۔ جو لوگ حیات بعد الموت کے قائل تھے، وہ مردے کی قبر پر ایک اونٹ باندھ دیتے، جس سے بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب مردہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس اونٹ پر سواری کرے گا۔ رمالوں، کاہنوں اور جادوگروں پر انہیں بے حد اعتماد تھا۔ منتر، ٹوٹکے اور تعویذ استعمال کرنا ان کے معاشرے کا ایک عام رواج تھا۔ محترم ناظرین، آخر میں اہل عرب کے اقتصادی حالات پر بات کرتے ہیں۔ عرب کا بیشتر حصہ بنجر اور بے آب و گیا تھا، اس لیے قدرتی طور پر اس ملک کے باشندوں کی اقتصادی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ زمانہ قبل اسلام میں سیاسی اور باہمی جنگوں اور عام بد نظمی اور افراتفری کے باعث اقتصادی حالت اور بھی زیادہ ناگفتہ بات تھی۔ بدوی لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی غربت و افلاس کے شکار تھے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار زیادہ تر اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پالنے پر تھا۔ یہ مال غنیمت کو ایک پاکیزہ مال تصور کرتے تھے، اس لیے عموماً کاروانوں اور دیگر بدوی قبائل کے لوگوں کو لوٹنا بھی معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف شہری لوگ، جو ہجری کہلاتے تھے، اقتصادی لحاظ سے نسبتاً خوشحال تھے۔ تجارت اور زراعت ان کا پیشہ تھا۔ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے روسا رہتے تھے، جن کا ذریعہ آمدن عموماً تجارت تھا، جس سے وہ کثیر منافع کماتے تھے، جبکہ روسائے طائف میں سے اکثریت کی آمدنی کا انحصار ان کی زرخیز زمینوں اور باغات پر تھا۔ یہ لوگ بڑے خوشحال اور متمول تھے اور انہوں نے اپنے آرام و آسائش کے لیے غلام رکھے ہوئے تھے، لیکن انہیں غریبوں اور عوام کے حالات کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھی قبل اسلام عرب کے حالات کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اور ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کرے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔